مقبول قربانی کے شرائط، کیا شرطیں ہیں کہ جن سے ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گی، اور اگر ان شرطوں کو ہم نظر انداز کر دیں تو کتنی بھی قربانیاں کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوں گی بلکہ مردود ہو جائیں گی۔ تو میں بلا تمہید آپ کے سامنے پہلی شرط بیان کرتا ہوں کہ قربانی مقبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی طیب اور حلال مال سے خریدا گیا ہو۔ قربانی کا جانور طیب اور حلال مال سے خریدا گیا ہو، تب ہماری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حرام کمائی کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ چوری سے آدمی مال مار لے، اس سے جانور خرید لے، کسی کا مال غصب کر لے، اس سے جانور خرید لے، سود اور بیاج کا کام کرے، اس سے جانور خرید لے، اور اسی طریقے سے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، دیتا نہیں ہے، دینے کی طاقت ہے، اس مال سے اس نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے، جھوٹ بول کر کے کمائے ہوئے مال سے اس نے جانور خریدا ہوا ہے۔ ایسی قربانیاں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی۔ تو قربانی کا جانور پیسے سے آتا ہے، وہ پیسہ ہمارا حلال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حلال کے تعلق سے 3 جگہوں پر 3 آیتیں بیان فرمائی ہیں کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ ایک آیت اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر 168 میں بیان فرمایا ہے، اور ایک دوسری آیت ہے سورہ بقرہ ہی میں 172 نمبر کی آیت ہے، اور ایک تیسری آیت سورہ مومنون کی ہے، 151 نمبر کی آیت ہے۔ تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 3 طرح کی جماعتوں کو حلال کمانے اور کھانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر جو آیت نمبر 168 ہے، اس کے اندر عام انسانوں کو حلال کمانے کی ترغیب دی ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ اس کے بعد میں دوسری جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی 172 نمبر کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو خصوصیت سے خطاب کیا ہے کہ مسلمانوں حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے جو سورہ مومنون کی ہے، انبیاء اور رسول کو خطاب کیا ہے کہ اے انبیاء کی جماعت، حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ تمام انسان بشمول مسلمان اور انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم سب کو اللہ رب العالمین نے حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال کمانے کھانے کے بعد عمل صالح کی ترغیب دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث لمبی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے خطبے سے متعلق ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب۔ اے لوگو، اللہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ لوگوں، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اسی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جو 2 آیتیں میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی، ان دونوں آیتوں کو اس کے اندر آپ نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ نے ایک آدمی کا بیان کیا کہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے، کپڑے پراگندے ہو جاتے ہیں، وہ سفر کر کے جاتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ جا کر کے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب کی رٹ لگاتا ہے، اپنی پریشانیوں کے رب کے حضور رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے، کیا آتی ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ یعنی اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش ہی جہاں سے ہوئی ہے، حرام غذا سے ہوئی ہے، ایسے آدمی کی رب تعالیٰ کیوں کر دعا قبول کر دے؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین حلال چیزوں ہی کا حکم دیتا ہے، کمانے کا، کھانے کا، اور حلال ہی چیزوں کا اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے حکم دیتا ہے، اور حلال ہی چیزوں کو قبول کرنے کے بارے میں ہم کو اور آپ کو متنبہ کرتا ہے۔
تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے قربانی کے جانور حلال پیسے سے ہوں گے تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اگر حرام کے ہیں, اس میں آمیزش حرام کی ہے, اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ پہلی شرط ہے قربانی کے قبول ہونے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے, میں نے آپ کو مختصراً اس کا مفہوم بیان فرمایا ہے, صحیح مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے اندر 4 اہم چیزیں نکل کے آتی ہیں, میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. کہ آدمی دور دراز کا سفر کر کے خانہ کعبہ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے, یا ربی یا ربی. پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا. اس کے اندر 4 چیزیں اہم نکل کے آتی ہیں. وہ یہ کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. یہ اور دوسری روایتوں سے ثابت ہے. اس میں بھی یہی چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہے. دعا کے اندر نہایت ہی عاجزی خاکساری آدمی کے اندر ہونی چاہیے. رب کے سامنے جب دعا کرے نہایت ہی عاجزی خاکساری الہا کے ساتھ رب کے سامنے دعا کرے. جیسے حدیث کے اندر بیان فرمایا, لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور بار بار کہتا اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب, اور اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کے رب کے سامنے اٹھاتا ہے. دعا کے اندر اپنے رب سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے مانگنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, یہ بھی معلوم ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں اس کی ربوبیت کا بار بار تذکرہ ہونا چاہیے. اے میرے رب اے میرے پالنے والے اے میرے رب اے میرے پالنے والے, میں بیمار ہوں شفا دے دے, میں بھوکا ہوں کھلا دے, میں ننگا ہوں پہنا دے, میرے اولاد میں مجھے اولاد دے دے, میں خوف زدہ ہوں مجھے امن میں کر دے. اس طرح کی دعائیں بار بار رب کا جتنے تذکرہ کریں گے ریپیٹ کریں گے اتنے رب تعالیٰ خوش ہوگا. تو سفر میں ہوں تو زیادہ دعا کریں, رب کا بار بار اس کے اسماء حسنہ جو ہے اس کا تذکرہ کریں, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں, خاکساری کے ساتھ تذلل کے ساتھ آپ دعا رب العالمین سے کریں. اللہ رب العالمین دعائیں ضرور سنتا ہے. یہ میں نے پہلی شرط بیان کی تھی, اس کے ضمن یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص اور تقوی ہونا چاہیے. آپ کا مال حلال ہو, قربانی کے جانور حلال پیسے سے خریدے گئے ہوں, اب اس کے بعد میں پھر آپ کی نیت خالص ہو. کیا؟ اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی, یہ آپ کے دل میں ہو کہ میں یہ قربانی رب کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میرا رب خوش ہو جائے, مجھ سے خوش ہو جائے, اپنے رضا کا پروانہ مجھے سونپ دے. یہ نیت ہونی چاہیے, خلوص للہیت, تقوی, طہارت, یہ دل کے اندر ہونا چاہیے. تب اللہ رب العالمین قبول کرے گا. اور ہر عبادت کے اندر جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کے اندر اس کی شرط لگائی گئی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, بالکل دنیا کے تمام محبتوں سے دل کو فارغ کر کے رب کی محبت میں عبادت کرے, تب رب تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ دوسری شرط ہے. اس کی دلیل قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حج کے اندر, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر فرمایا کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اور اس کا خون رب تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے, بلکہ تمہارے دل کا تقوی رب تعالیٰ کو پہنچتا ہے. گوشت تم استعمال کرتے ہو, جتنی چیزیں ہیں تم استعمال کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے, نہ اللہ رب العالمین اس کو لیتا ہے, نہ اللہ کو یہ پہنچتا ہے. تمہارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے تقوی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. لہذا قربانی کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نیت خالص کرنی چاہیے کہ رب ہمیں کہے کہ ہاں اس بندے نے قربانی کی ہے. دنیا کہے یا نہ کہے, اور دنیا نہ کہے بہتر ہی ہے, لیکن رب تعالیٰ کہے کہ ہاں اس بندے نے قربانی کی ہے, اس کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ بیان فرمایا اس سے کیا پتہ چلا کہ اخلاص بہت ضروری ہے قربانی کے اندر. ایک دوسری آیت کریمہ سورہ انعام کے اندر ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ بار بار اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں
کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اے رب تیرے ہی لیے ہے. میری نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میری نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. عبادتیں کرتا ہوں تیرے لیے کرتا ہوں، جو قربانیاں کرتا ہوں، نذرانے پیش کرتا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، تیرے لیے پیش کرتا ہوں. میں زندہ ہوں تیرے لیے، میں کروں گا تیرے لیے. اے اللہ رب العالمین، اللہ کو خطاب کر کے آدمی کہے گا. یہ خلوص نیت جب ہوگی تب اللہ رب العالمین قربانیاں قبول کرتا ہے، ورنہ قبول اللہ رب العالمین نہیں کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. بے شک اللہ رب العالمین انسان کے وہ اعمال قبول کرتا ہے جس اعمال کے اندر اللہ کی رضا چاہی گئی ہو. اللہ کے لیے نماز پڑھو گے، صدقہ دو گے، زکات کرو گے، حج کرو گے، قربانی کرو گے، روزہ رکھو گے، جتنی عبادتیں ہیں اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہوگی، ایسے ہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور اگر نیت بدل گئی، سوچ بدل گئی، کیفیت بدل گئی تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرتا ہے. عبادات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. سوچیں اگر ہماری نیت بدل جائے اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اگر نیت بدل جائے اللہ قبول نہ کرے، یہاں تک کہ سننے کے بعد آگے سنیں، قبول نہ کرے عذاب بھی نہ اس کے بدلے دے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے، قبول بھی نہیں ہوگا، عذاب بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے اعمال کو خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری تمام عبادتیں، روزہ، نماز، حج، زکات، صدقہ و خیرات عام طور پر کیا ہوتی ہیں؟ دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں. اگر یہ دکھاوا نہیں ہے تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے قربانی کے جانور کی فوٹو اپلوڈ کر کے اور سوشل میڈیا پر ڈالنے کو؟ اتنے کا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا مہنگا ہے. کس کو بتانا چاہتے ہو؟ کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ رب کو دکھانا چاہتے ہو تو رب تو وہ جانتا ہے جو تمہارے بھید کے اندر، سینے کے اندر ہے، تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے. پھر دکھانا کس کو چاہتے ہو اس قربانی کے جانور کو جو چاروں طرف اپلوڈ کر کے گھماتے ہو، پھراتے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین جب خلوص ہوگا تب قبول فرمائے گا. دوسری حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العالمین تمہارے شکل کو نہیں دیکھتا، کتنے گورے ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے توانا تندرست ہو، کتنے لمبے چوڑے ہو، کتنے حسین و جمیل ہو، اور تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا. اس نے تو تمہیں خوبصورتی اس وقت دے دی تھی جب دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، آدم کو بھی نہیں وجود میں، آدم علیہ السلام کے پشت سے نکال کر کے دنیا وجود میں نہیں آئی تھی. اسی وقت اللہ رب العالمین تمہیں حسن و جمال اور مال و دولت تمام چیزیں تمہاری تقدیر میں لکھ دی تھی. اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا. جیسے ہم ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کی دولت کو للچائی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں، دوسرے کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسرے کی طاقت و قوت کو دیکھ کر کے حسد کرنے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا کہ جس کو اگر موت آ جائے پوری زندگی ختم، پورا باڈی ختم، کہتے ہیں اٹیک پڑ گیا، دورہ پڑ گیا. یہ اس کے فکر میں، اس کی سوچ میں ذرا سی تبدیلی سے جنت و جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چھوٹا سا دل جو دنیا کے اندر بہت ساری بیماریاں لاتا ہے، زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں ایسے لاتا ہے جو آخرت کا خاتمہ کر دیتا ہے. نہ ہم آخرت بنانے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنی اس دنیا بنانے کے لیے تیار ہیں. اس دل کو ہم قابو میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ قربانی اللہ رب العالمین کب قبول کرے گا؟ جب خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہم قربانی کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، تب قربانی اللہ رب العالمین قبول کرے گا. یہ دو شرطیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. تیسری شرط، قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے.
बहीमतुल अनाम का मतलब यह होता है चार पाए पालतू जानवर, चार पाए पालतू जानवर। अब ये पालतू जानवर में हलाल भी आ गया और चार पाए भी आ गए। ऐसे जानवर जो चार पाए के हैं, हलाल हैं और उनको हम घरों में पालते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो चार पाए हैं, हम नहीं पालते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हराम है, हलाल नहीं है, उनका नाम लेकर के बयान कर दिया गया है। या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सिफात बता दी है कि कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा हराम है। उस सिफत के अंदर आते हैं वो हराम कहते हैं। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कुर्बानी का जानवर पालतू हो और बहीमतुल अनाम हो, चार पाया हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो एक जगहों पर सूरह हज के अंदर आयत नंबर 28 में इसका जिक्र फरमाया है। और अल्लाह ताला फरमाता है लियशहदू मनाफिअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। जो हमने उनको चार पाए पालतू जानवर अता किए हैं, चाहिए कि वो उन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले यानी कुर्बानी पेश करें। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज ही के अंदर दूसरी जगह फरमाया है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ये दूसरी जगह सूरह हज ही के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। तो बहीमतुल अनआम से होना चाहिए कुर्बानी का जानवर, हर जानवर कुर्बान नहीं होगा। अब बहीमतुल अनआम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह सूरह हज के अंदर 143 नंबर में इसकी वजाहत कर दी है। ऐसा होता कि जो दो आयतें मैंने आपको सूरह हज की बताई, अगर यही होती, ये तीसरी आयत जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ये ना होती, तो हर वो जानवर जो हलाल है, हर वो जानवर जो पालतू है, चार पाया है, हम किसी की भी कुर्बानी कर सकते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज ही के अंदर 143 नंबर के अंदर इसकी वजाहत कर दी। समानियत अज़वाज मिनद्दान इस्नैनी व मिनल माअद इस्नैनी, और उसके फिर आगे आयतें हैं। फिर उसके बाद उसी आयत के अंदर है व मिनल इब्न इस्नैनी व मिनल बकर इस्नैनी। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जानवर बहीमतुल अनाम तुम्हें कुर्बानी में कुर्बान करने हैं वो 8 हैं, नर मादा मिला करके 8 हैं। अगर जिन्स मिला ले तो 4 हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि भेड़ है नर मादा, बकरी है नर मादा, ऊंट है नर मादा, गाय है नर मादा। ये 4 जानवर हैं कुर्बानी के जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है। तो क्या मालूम हुआ कि कुर्बानी के जानवर चौपाए होने चाहिए, पालतू होने चाहिए। पालतू का ये मतलब नहीं कि आप ही ने पाले हो, अगर कोई दूसरा पाले तो उसको लेकर के आप ज़िबा करें, कुर्बानी दें, ऐसा नहीं है। पालतू का मतलब उनको पाला जाता हो, कोई भी पालन। तो पालतू हूं, चार पाए हूं, उन चार पाए में से ये 4 जानवर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिए, इनसे कुर्बानी होनी चाहिए, जिससे हम लोग करते हैं ऊंट, गाय, बकरी, दुम्बा। इनका मुहन्नस मिलाएंगे तो ये 4 8 हो जाएंगे। इनसे कुर्बानी होनी चाहिए। एक बात मैं और इसी के तनाजुर में आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम लोग भैंस की कुर्बानी करते हैं। बहुत सारे दिलों में आएगा कि मौलाना ने भैंस का नाम नहीं लिया। भैंस की कुर्बानी हम लोग करते हैं। हमारे बड़े उलमा, अजिल्ला उलमा, हमारे का मतलब उम्मत मुस्लिमा के खाली आलुल हदीस की बात मैं नहीं करता, तमाम जमातों की बात करता हूं। बहुत सारी जमातों के बड़े बड़े उलमा ने यह फतवा दिया कि नहीं, भैंस की भी कुर्बानी करी जाएगी, जायज है, और उसके दलाइल दिए हैं। उसकी तरफ मैं नहीं जाता। मेरा अपना रुझान यह है कि अल्लाह ताला ने बहीमतुल अनाम में से हमें आपको वो जानवर मुतय्यन बता दिए हैं, तो परहेज करना चाहिए। एहतियात का तकादा ये है कि इन्हीं चारों में से कुर्बानी होनी चाहिए। और अगर कोई मुतमईन है तो भैंस के ऊपर इतनी हुज्जत और बहस नहीं होनी चाहिए, जैसा कि लोग लड़ बैठते हैं और बहुत सारी चीजों पे बहस करते हैं। ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये मैंने बता दी। एक गाय के ताल्लुक से और बात करना चाहता हूं मैं। देखिए, हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क के अंदर ऐसी कुछ तंजीमें हैं, ऐसी अब नहीं, पहले से चली आ रही हैं। जब हमारी पैदाइश नहीं हुई थी तभी से मौजूद है तंजीमें, जो फिरका परस्त हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाहती हैं। और इस मुल्क को, जो एक जमहूरी मुल्क है और जिसके अंग्रेजों से आजाद कराने में तमाम मज़ाहिब के लोगों का खून शामिल है, तमाम लोगों की मेहनतें शामिल हैं, लेकिन एक ऐसा गिरोह है कि जो इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, खुलेआम कहता है हिंदू राष्ट्र है। लिहाजा वो गाय को अपना माता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। उनकी कुर्बानी करने से जान का, माल का, इज्जत और आबरू का खदशा होता है। और खदशा नहीं है बल्कि
بلکہ باقاعدہ یہ آیا ہے نگاہوں میں، ہم نے آپ نے دیکھا ہے، لہذا ان سے پرہیز کیا جائے گا، نہ کہ حرام سمجھ کے۔ وہ حلال اللہ نے کیا ہے، لہذا ہم کبھی بھی مرتے دم تک کہ اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔ جو حرام ہے اللہ نے کر دیا اور جو حلال ہے اللہ نے کر دیا، اب اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جان کو تحفظ دیا ہے اور اولویت دی ہے۔ اگر ہماری جان جانے کو ہے اور ہمیں کوئی اور اپائے نظر نہیں آتا ہے تو اللہ نے جان بچنے کے مقدار میں حلال کے بجائے حرام کی اجازت دے دی ہے۔ لہذا گائے کی قربانی نہیں ہوگی، اپنی جان اور اپنی عزت و آبرو، اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو بچانا ہوگا۔ یہ گائے کے تعلق سے میں نے بات آپ کے سامنے رکھی۔ تو بہرحال قربانی کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ تیسری شرط ہے کہ بہیمۃ الانعام سے ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے کر کے جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جانور دانتا ہونا چاہیے، مسنہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الدان۔ آپ نے فرمایا کہ دانتا جانور ہی قربانی کرو، اگر دانتا جانور ملنا مشکل ہو جائے تو تم 6 مہینے کا بھیڑ کا بچہ قربانی دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی 2 طرح سے لوگوں نے پڑھا ہے۔ ہمارے حنفی بھائی ہیں، احناف جن کو بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سن سے ہے، سن کے معنی ہوتے سال۔ آپ بولتے ہیں نا کون سا سن چل رہا ہے، بولتے ہیں نا، تو سن کے معنی سال اور سن کے معنی یہ دانت، سن معنی دانت۔ لیکن جو احادیث اس بارے میں آئی ہیں، تمام احادیث کو ملانے کے بعد راجح قول مضبوط دلائل کے ساتھ یہی ہے کہ دانت والا جانور ہونا چاہیے، سال سے نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے بھائی ہمارے کہا کرتے ہیں مولانا 1 سال کا بچہ میرے گھر پیدا ہوا، میں نے پالا پوسا، 1 سال ہو گیا ہے اور ابھی دانتا نہیں ہے، اس کی قربانی کریں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک رجحان چلا آ رہا ہے پہلے سے کہ 1 سال کا ہو جائے تو کر لیجیے۔ آپ یاد رکھیں اونٹ 5 سال میں دانتتا ہے، گائے بیل بھینس 2 سال میں دانتتے ہیں، اور یہ بکری اور ڈمبے وغیرہ 1 سال میں دانتتے ہیں۔ دانتنے کا مطلب کہ جو ان کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں اور آگے 2 دانت نکل آتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں 2 دانت نکل آتے ہیں۔ تو دانتا جانور ہونا چاہیے، یہی راجح مسلک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانتا ہوا جانور اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ اگر نہیں مل پاتا ہے تو پھر اس میں کیا بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھیڑ ہے، لیکن بھیڑ ایسا ہونا چاہیے جو تیار ہو، فربا ہو، ایسا جانور ہونا چاہیے، پھر اس کو اللہ کے راستے میں ذبح آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آخری بات، جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 4تھی شرط بیان کی، ہماری قربانی قبول کب ہوگی، یہ 4تھی شرط تھی۔ 5ویں شرط میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، جانور عیب دار نہ ہو۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد جن کا نام عبید ہے، انہوں نے سوال کیا کہ ان جانوروں کو بیان آپ فرمائیں جن کو قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو اور آپ نے سنا ہو۔ تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ ہاں یہ جانور قربانی میں ناپسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، میں نے سنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، کہا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ ایک چیز غور سے سننا، کانا ہر چیز کے اندر، ہر آیت کے اندر یہ شرط جوڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا؟ کانا جس کا کانا پر بالکل واضح ہو۔ بالکل واضح پہ کرنا، کبھی ایسے لوگ پوچھتے مولانا معمولی سا ہے، تو آپ مولوی کے خطبے اگر سنیں گے تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے۔ کانا جس کا بالکل کانا پن ظاہر ہو۔ دوسرا ایسا بیمار جس کی بالکل بیماری واضح ہو۔ تیسرا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پر بالکل واضح ہو۔ اور چوتھا ایسا دبلا لاغر جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ہڈی ہڈی دکھتے ہو، ایسے جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ قربانی میں اللہ کے حضور نہیں پیش کرنا چاہیے، یہ عیبدار جانور مانے جاتے ہیں، لہذا ان کو آپ اللہ کے حضور نہیں پیش کریں گے۔ اب کیا کریں گے؟ اچھا جانور لیں۔ اچھا کا مطلب کیا؟ آپ بار بار سنتے ہیں کہ اسلام ایک معتدل دین ہے، میانہ دین ہے، متوسط دین ہے، اس کے ہر کام متوسط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت 1 کوالٹی کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے،
اور بہت گھٹیا کوالٹی بھی آپ سے نہیں مانگتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آپ سے بیچ کا راستہ نکالنے کو کہتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور اپنی طاقت مطابق اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ ہماری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کب ہوگی؟ جب کچھ شرائط پائی جائیں گی۔ ان شرطوں میں سے میں نے بنیادی شرطیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ قربانی کا جانور حلال کمائی سے ہونا چاہیے، سود بیاج کے پیسے سے نہیں ہونا چاہیے، رشوت کے پیسے سے نہیں ہونا چاہیے، چوری کے پیسے سے نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ کے پیسے سے نہیں ہونا چاہیے، غبن اور غصب کے پیسے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں حلال اور حرام کی بات۔ دوسرے نمبر پر نیت بالکل خالص ہونی چاہیے کہ اللہ کے حضور ہم قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے حکم پر ہم عمل کریں، کھائیں، خود کھائیں، اپنے اعزاء اقربا کو کھلائیں اور غریبوں مسکینوں کو بھی کھلائیں۔ قرآن میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ گے اور لوگوں کو کھلاؤ گے، کہیں کانے اور معطر کا لفظ آیا ہے، کہیں البائس الفقیر کا لفظ آیا ہے کہ جو مانگتا ہے اسے بھی دو، جو نہیں مانگتا ہے ضرورت ہے اس کو بھی دو، فقیر کو بھی دو، محتاج کو بھی دو، سب کو دو۔ ایک اور چیز یاد آ گئی، میں آپ کے سامنے اسی بیچ میں کہہ دوں، ہمارے ہاں قربانی کا رواج کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی قربانی ہے، ہمارے سمدھی کے ہاں بھی قربانی ہے، ہماری داماد کے ہاں بھی قربانی ہے، اور ہماری بیٹی ہمارے جو ہے بیٹے کے ہاں بھی قربانی ہے، خالہ کے ہاں بھی، ماموں کے سب کے ہاں قربانیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہم جانور ذبح کریں گے، آدھا آدھا بکرا، پون بکرا، یہ تہائی بکرا پورا ایک ہی گھر بھیج دیں گے۔ کیوں؟ اپنی بیٹی کیا بیٹی ہے، آپ دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ، کلو، تم بھی کھاؤ، اور اطعموا البائس الفقیر، بائس فقیر کو کھلاؤ، قانے موقر کو کھلاؤ جو قربانی نہیں کر پایا ہے۔ تو آپ اس کے گھر جو فقیر ہے، محتاج ہے، آپ کے 2 بوٹی 4 بوٹی بھیج دیں گے، بہت زیادہ 1 پاؤ بھیج دیں گے۔ اور جس کے گھر، ہماری بیٹی کے گھر، ہمارے سمدھی کے گھر، ہمارے خالہ ماموں کے گھر بکرا ذبح ہوا ہے، بڑے بڑے جانور ذبح ہوئے ہیں، اور ہم اس کے آدھا آدھا بکرا بھیج دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن آپ سوچیں نا، قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کریں تو کھاؤ، کھلاؤ، اور ان کو ترجیح دو جن کو قرآن نے کہا ہے۔ اس کی شکایتیں لوگ کرتے ہیں، مولانا میرے ہاں تو قربانی تھی، اتنا گوشت رکھا ہوا ہے، پھر وہاں سے آ گیا۔ آپ کے اندر سے لوگ کہنے والے ہیں، اور ان کا کہنا صحیح ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو قربانی کب قبول ہوگی؟ جب خلوص نیت ہوگی، خلوص نیت اللہ کے لیے، کھاؤ کھلاؤ اللہ کے لیے، تب ہونی چاہیے ہوگی۔ اخلاص اور تقوی کے بعد میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ ایک تیسری شرط ہے کہ بہیمۃ الانعام، حلال جانور چوپائے ہونے چاہیے، انہیں اس کی تشریح میں نے کر دی۔ داتا ہوا جانور، 5ویں شرط میں نے رکھی کہ داتا ہوا جانور ہونا چاہیے۔ آخری شرط میں نے رکھی کہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قربانیوں کی چند چیزیں تھیں کہ مقبول ہوگی اگر ہم ان کو اپنائیں گے تب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو ان شرطوں کے آدھار پر، ان شرطوں کے پائے جانے کے بعد ہی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔